السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں قابل نے حابل کو قتل کیوں کیا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابل نے اپنے والدہ ماجد کے پیچھے سے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابل بکریاں چراتا تھا، ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اس کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کیا۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والوں کو بھی ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور حضرت آدم کے ولی عہد بنے۔ قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوات استعمال ہوا، جس کا اصلی معنی ننگیج ہے، یعنی جسم کو وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا، اس لیے اسے سوات کہا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کے کھریدنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ حابل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا تو اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا مددگار کوا بنا کر بھیجا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڈھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابل کو بھی پتا چل گیا کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی نہ کر سکا۔ قابل نے تنگ آ کر حابل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو بہت افسوس ہوا کہ حابل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپا دیا تو قابل کو پتا چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابل کو ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا، اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے بھی باپ بھائی بہن ناراض ہو رہے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو
کفن دیا اس پر نادم ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پہ اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حکمت پر تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامی بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔